اگر اللہ ہے تو دنیا میں اتنا دکھ تکلیف کیوں؟ اللہ کو کس نے بنایا؟ وگیان تو سب کچھ سمجھ رہا ہے، پھر اللہ کی ضرورت کیوں؟ یہ وہ سوال ہے جو آج ہر ناستک پوچھتا ہے، لیکن جب قرآن ان کا جواب دیتا ہے تو بڑے بڑے ایتھسٹ بھی حیران رہ جاتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ناستکوں کے 5 سب سے بڑے سوالوں کو قرآن کی روشنی میں پوری طرح ختم کر دیں گے، تو انت تک ضرور دیکھنا۔ آج کے دور میں بہت سے لوگ سائنس کے نام پر اللہ کے وجود پر سوال اٹھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں گاڈ کا کوئی ثبوت نہیں، دنیا میں برائی کیوں ہے، گاڈ کو کس نے بنایا؟ لیکن 1400 سال پہلے نازل ہوئی قرآن پاک نے ان سوالوں کے جواب پہلے سے ہی دے دیے تھے، اور وہ بھی ایسے ترک اور سائنٹیفک نشانیوں کے ساتھ کہ آج کی ماڈرن سائنس بھی انہیں ماننے پر مجبور ہو گئی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم ٹاپ 5 ناستک سوال لیں گے اور ہر ایک کا جواب سیدھے قرآن کی آیتوں اور آج کی سائنس سے دیں گے۔ تیار ہو جاؤ دماغ کو ہلا دینے والے فیکٹ کو جاننے کے لیے۔ چلو شروع کرتے ہیں پہلے سوال سے۔ سوال نمبر 1، اگر گاڈ ہے تو دنیا میں اتنی برائی اور دکھ کیوں؟ دی پرابلم آف ایول اف گاڈ از آل پاورفل اینڈ آل گڈ وائی از دیئر سو مچ سفرنگ؟ آئیے جانتے ہیں کہ قرآن ہمیں کیا جواب دیتا ہے۔ اور ہم نے انسان کو آزمائش کے لیے پیدا کیا۔ کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا کہ وہ صرف یہ کہہ دینے سے چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہ کی جائے گی؟ اب اسے ڈیٹیل سے سمجھتے ہیں۔ زندگی ایک امتحان ہے۔ اچھائی برائی کو چننے کی آزادی فری ول دی گئی ہے تاکہ انسان اپنے کرموں سے جنت یا جہنم کا حقدار بنے۔ اگر صرف اچھائی ہوتی تو کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا۔ سائنس بھی کہتی ہے کہ درد اور اسٹرگل سے ہی انسان ایوالو ہوتا ہے۔ برائی زیادہ تر انسانوں کے غلط چناؤ سے آتی ہے، نہ کہ اللہ سے۔ سوال نمبر 2، گاڈ کا کوئی ٹھوس ثبوت کیوں نہیں ہے؟ لیک آف ایویڈینس وائی نو کلیئر سائنٹیفک پروف آف گاڈس ایگزسٹینس؟ آئیے جانتے قرآن کیا کہتا ہے۔ ہم انہیں اپنی نشانیاں آفاق میں اور ان کی اپنی ذات میں دکھاتے رہیں گے، یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے کہ یہ قرآن حق ہے۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، رات اور دن کے بدلنے میں، ان کشتیوں میں جو سمندر میں چلتی ہیں، لوگوں کے فائدوں کی چیزیں لے کر عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ قرآن 1400 سال پہلے بگ بینگ، ایمبرولوجی، ماؤنٹینز کے روٹس، سمندر میں بیریئر جیسی سائنٹیفک باتیں بتا چکا ہے جو اس زمانے میں کسی کو معلوم نہیں تھی۔ یہ سائنٹیفک میریکل خود اللہ کے وجود کا ثبوت ہے۔ یونیورس کی فائنل ٹیوننگ بھی بنا کریٹر کے ناممکن ہے۔ سوال نمبر 3، گاڈ کو کس نے بنایا؟ ہو کریٹڈ گاڈ؟ اف ایوری تھنگ نیڈس اے کریٹر دین ہو کریٹڈ گاڈ؟ قرآن کا جواب، اللہ وہ ہے جو نہ پیدا کیا گیا اور نہ اس نے کسی کو پیدا کیا۔ وہ اول بھی ہے اور وہ آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے۔ ہر چیز جو شروع ہوئی ہے کنٹینجنٹ، اس کو بنانے والا چاہیے، لیکن اللہ انادی اننت، انٹرنل انکازڈ ہے۔ اگر اللہ کو بھی بنانے والا ہوتا تو وہ چین اننت تک چلتی رہتی، جو لاجیکلی ناممکن ہے۔ انفینٹی ریگریس فالیسی، سائنس بھی کہتی ہے کہ یونیورس کی شروعات ہوئی بگ بینگ، اس لیے اس کا کوئی کارن، کاز ہونا ضروری ہے، جو خود بنا کارن ہو، یہی اللہ ہے۔ سوال نمبر 4، گاڈ اتنا چھپا ہوا کیوں ہے؟ ڈیوائن ہڈننیس، اف گاڈ وانٹس اس ٹو بلیو وائی ڈزنٹ ہی میک ہیز ایگزسٹینس obvious ٹو ایوری ون؟ قرآن کا جواب، نظریں اسے نہیں پا سکتی اور وہ نظروں کو پا لیتا ہے۔ ہر شخص کو ہم نے اس کی قسمت اس کے گلے میں لٹکا دی۔ اللہ کو سیدھے دیکھنا امتحان کو ختم کر دیتا، پھر ہر کوئی مجبوری میں ایمان لاتا ہے۔ ایمان کا مطلب غیب پر یقین۔ اللہ اپنی نشانیوں سے بات کرتا ہے، جو دل سے تلاش کرتا ہے اسے ہدایت مل جاتی ہے۔ اگر اللہ زبردستی ظاہر ہو جائے تو آزادی ختم ہو جائے۔ سوال نمبر 5، وگیان سب کچھ سمجھا رہا ہے تو بھگوان کی ضرورت کیا؟ سائنس ایکسپلین دا یونیورس، بگ بینگ، ایولیوشن، سو وائی نیڈ گاڈ؟ آئیے جانتے ہیں کہ قرآن ہمیں کیا جواب دیتا ہے۔ جلد ہی ہم انہیں اپنی نشانیاں آفاق میں اور ان کی اپنی ذات میں دکھائیں گے۔ کیا وہ زمین میں نہیں چلتے پھرتے کہ دیکھتے کہ ان سے پہلے والوں کا انجام کیا ہوا؟ وگیان کیسے؟ ہو بتاتا ہے، لیکن کیوں، وائی اور کس نے شروع کیا نہیں بتاتا۔ بگ بینگ سے پہلے کیا تھا؟ سائنس چپ ہے۔ قرآن نے بگ بینگ، ایکسپینڈنگ یونیورس، لائف کا پانی سے آنا پہلے سے بتا دیا۔ وگیان جتنا آگے بڑھ رہا ہے قرآن اتنا ہی سچا ثابت ہو رہا ہے۔ اللہ وہ کریٹر ہے جو لاز آف نیچر بنایا، وگیان صرف ان لاز کو ڈسکور کر رہا ہے۔ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ اللہ کی زبردست حکمت ہے کہ جس کتاب کو ایک امی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا وہ آج کی سب سے ایڈوانس سائنس کو بھی چیلنج کر رہی ہے۔
اللہ ہمیں بار بار یاد دلاتا ہے، جلد ہی ہم انہیں اپنی نشانیاں آفاق میں اور ان کی اپنی ذات میں دکھاتے رہیں گے، یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے کہ یہ حق ہے۔ اگر آج تمہارا دل ان نشانیوں سے مطمئن ہو گیا ہے، اگر تمہارے اندر ذرا سی بھی ہلچل ہوئی ہے، تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں بلا رہا ہے۔ وہ تمہیں کہہ رہا ہے، اے بندے لوٹ آ، میں تیرے بہت قریب ہوں، بس ایک بار دل سے کہہ دو سبحان اللہ۔ اور اگر یہ ویڈیو تمہارے دل کو چھو گئی ہو تو اسے اپنے ان دوستوں تک ضرور پہنچاؤ جو سوالوں میں الجھے ہوئے ہیں، شاید اللہ نے تمہارے ہاتھوں سے کسی کی ہدایت لکھی ہو۔ اللہ ہم سب کو حق پر قائم رکھے اور ہمیں اپنے قریب کرے، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں اور کمنٹ کریں، اور اس طریقے کی ویڈیو کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔